إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدني علما اللهم آمين. معزز حاضرین جمعہ، میرے محترم بزرگوں، نوجوان دوستوں، عزیز اور پیارے بچوں، قابل قدر اسلامی خواتین، اللہ رب العالمین کا بڑا احسان ہے کہ ہمیں اور آپ کو رمضان المبارک جیسا برکتوں والا، رحمتوں والا، بخششوں والا مہینہ رب العالمین نے عطا فرمایا ہے، اور ہم اور آپ اس مہینے کے شروع مرحلے سے گزر رہے ہیں۔ رمضان المبارک کے مہینے کا بڑا حصہ ابھی ہمارے اور آپ کے سامنے باقی ہے۔ اس اعتبار سے میں مناسب یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ جو رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے، اس مہینے کی اور اس مہینے کے روزوں کی کیا فضیلت اور کیا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ہے، یعنی رمضان المبارک کے فضائل کے تعلق سے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم اور آپ اس مہینے کے اندر بنیادی طور پر کن باتوں کا خیال رکھیں کہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں، زیادہ سے زیادہ خیر اس مہینے کے اندر ہم اور آپ اپنی زندگی میں حاصل کر سکیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اس تعلق سے چند باتیں کتاب و سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ سب سے پہلے جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، سورۃ البقرہ کے اندر 183 نمبر کے اندر آیت موجود ہے۔ اس آیت کا مختصر معنی یہ ہے کہ اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزے فرض قرار دیے گئے ہیں، یعنی رمضان کے روزے، جیسا کہ تم سے پہلے کے لوگوں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے روزے فرض قرار دیے گئے تھے۔ ایک مہینہ رب العالمین نے اپنے بندوں پر روزہ فرض کیا ہے،
اس کا مقصد کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا؟ رب العالمین نے فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ ہمارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، پرہیزگاری پیدا ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے آگے جھکنے کا جذبہ پیدا ہو جائے، اور تمام منع کردہ باتوں سے بچنے کا ہمارے اندر طریقہ آ جائے، ہمارے اندر سلیقہ آ جائے۔ یہ مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزوں کی فرضیت کا بتلایا ہے۔ اب یہاں پر آئیے، ڈائریکٹ میں رمضان المبارک کے مہینے اور اس مہینے کے روزوں کے کیا فضائل ہیں، آپ کے سامنے ان باتوں کی طرف آتا ہوں۔ اور سب سے پہلی حدیث سنن ترمذی کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں، 682 حدیث کا نمبر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اذا كان اول ليلة من شهر رمضان، رمضان المبارک کے مہینے کا چاند نظر آتے ہی پہلی رات جب ہوتی ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صفدت الشیاطین ومردت الجن، جو سرکش شیاطین ہیں اور جنوں میں جو خبیث قسم کے ہیں، انسانوں کو بہکانے والے ہیں، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو قید کر دیا جاتا ہے، جکڑ دیا جاتا ہے۔ آگے فرمایا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ فَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَابٌ، جنت کے 8 دروازے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کھول دیے جاتے ہیں، ایک بھی دروازہ ایسا نہیں ہوتا جو پورے رمضان میں بند رکھا جاتا ہے۔ اور آگے فرمایا وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ فَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا بَابٌ، ایک طرف جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں تو دوسری طرف جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور 7 دروازوں میں ایک بھی دروازہ ایسا نہیں ہوتا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کھلا رکھا جاتا ہو، نہیں، بلکہ سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اور آگے ایسی بات اللہ کے نبی نے بیان فرمائی جس کا تعلق غیب سے ہے۔ ہم یہ سوچیں کہ اس آواز کو ہمارے کان سن لے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہمارا ایمان اور ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی بات مکمل طور سے سچی ہے، اس میں ذرہ برابر بھی شک کرنے کی کوئی گنجائش ہمارے لیے باقی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، دیکھیں میرے بھائیوں، معزز خواتین، آپ بھی سنیں۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ نے فرمایا وَيُنَادِي مُنَادٍ، ایک آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، اے کسی بھی اعتبار سے بھلائیوں کے چاہنے والے، اس میں نمازوں کی پابندی بھی ہو سکتی ہے، اس میں روزوں کا اہتمام بھی ہو سکتا ہے، اس میں تراویح کی نماز بھی ہو سکتی ہے، اس میں قرآن کی تلاوت بھی ہو سکتی ہے، اس میں لوگوں کو افطار کرانا بھی ہو سکتا ہے۔ فرمایا اے بھلائیوں کے چاہنے والے، اب تم آگے بڑھو، زیادہ سے زیادہ نیکیاں اپنی زندگی میں جمع کرنے کی کوشش کرو۔ اور ساتھ ہی ساتھ کیا فرمایا، یا باغی الشر اقصر، اے برائیوں کے چاہنے والے، یعنی اے ظلم کرنے والے، اے حرام کھانے والے، اے بد اخلاقی کرنے والے، اے جھوٹ بولنے والے، اے لوگوں پر بدگمانی کرنے والے، سارے کے سارے لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے آواز لگائی جاتی ہے کہ تم وہیں ٹھہر جاؤ، اب آگے تمہیں نہیں بڑھنا ہے،
توبہ کر لو، اللہ کی طرف پلٹ جاؤ، رجوع کر لو، تم اپنی زندگی میں اپنے دل میں اللہ کا خوف پیدا کر لو، اللہ کا تقوی پیدا کر لو، تو یہ آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے۔ اور اس مہینے کی ایک فضیلت پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمائی، کیا فرمایا؟ وَلِلَّهِ وَتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، اور اس مہینے میں بے پناہ مردوں اور عورتوں کو اللہ جہنم سے آزاد کرتا ہے، اور یہ معاملہ ہر رات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ یعنی جو ایمان والے بندے اور بندیاں ہیں کثیر تعداد میں، اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے ان کی گردنوں کو آزاد کرتا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ مسلمان مرد، زہے قسمت ہے وہ مسلمان عورت جس نے اس مہینے کو پایا اور اس قدر عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور اتنی زیادہ دعائیں اور استغفار رب العالمین سے کیا کہ انہوں نے اللہ کو راضی کر کے اپنی گردنیں جہنم سے آزاد کرا لی۔ بڑے ہی خوش نصیب ہیں رب العالمین کے نزدیک ایسے افراد اور ایسے لوگ۔ تو میرے بھائیوں، یہ ایک حدیث پاک اس مہینے کی فضیلت کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ آئیے ایک دوسری حدیث رکھتا ہوں، جو حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم شریف کے اندر 1256 نمبر کے اندر موجود ہے، اور حضرت ابن عباس حدیث کے راوی ہیں۔ ایک عورت جو ام سنان الانصاریہ ہیں، اس کے تعلق سے یہ حدیث پاک موجود ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ دیکھیں ذرا، نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت ام سنان انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا، ما منعکی ان تحجی معنا، تمہارے لیے کیا چیز رکاوٹ بن گئی کہ تم نے میرے ساتھ حج نہیں کیا ہے؟ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ حج کے اندر شامل نہیں ہو سکی تھی۔ انہوں نے جواب کیا دیا، اے اللہ کے رسول، ہمارے گھر میں 2 ہی اونٹ تھے، ایک اونٹ کو لے کر کے میرا شوہر اور بیٹا چلا گیا حج کرنے کے لیے، اور دوسرا اونٹ جو چھوڑا تھا ہم اس سے اپنے کھیتوں کی سینچائی کرتے ہیں، اس میں پانی دیتے ہیں، گویا کہ ہمارے پاس سواری کا انتظام نہیں تھا، میں جا نہیں سکی۔ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس عورت سے فرمایا تھا، کیا فرمایا؟ فَإِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فَاعْتَمِرِي، جب رمضان کا مہینہ آ جائے تو تم عمرہ کر لیا کرنا۔ عمرہ اس لیے کرنا فَإِنَّ عُمْرَةً تَعْدِلُ حَجَّةً، فرمایا اس لیے کہ اگر رمضان کے مہینے میں تم عمرہ کرو گے تو اللہ تعالی حج کے برابر تمہیں ثواب عطا فرما دے گا۔ اب میرے بھائیوں، یہاں ایک بات غور کرنے کی یہ ہے کہ جو عمرہ ہم محرم میں ادا کرتے ہیں، جو عمرہ ہم رجب میں ادا کرتے ہیں، اور جو عمرہ ہم رمضان کے مہینے میں ادا کرتے ہیں، کیا اس میں کچھ فرق ہے؟ کیا طریقہ الگ ہے؟ کیا ساری کی ساری چیزیں ایک ہیں، لیکن یہ اس مہینے کی خصوصیت ہے کہ جو عمرہ اس مہینے میں ادا کیا جاتا ہے، اس مہینے کی برکتوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اعجاز اس عمرے کو عطا فرمایا ہے کہ حج کے برابر اس عمرے کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ لہٰذا میرے بھائیوں، اگر اللہ نے کسی کو نوازا ہے، وہ اپنے ضرورت مند بھائیوں کا خیال کرنے کے بعد عمرے کا سفر ضرور رمضان کے مہینے میں کریں، تاکہ وہ عمرہ کر کے حج کے برابر ثواب اور نیکیاں حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ بہت پیارا سا عمل ہے جو رمضان کے مہینے کے اندر کیا جاتا ہے۔ یہ 2 باتیں ہو گئی۔ ایک تیسری حدیث دیکھیں،
اور یہ حدیث قدسی ہے۔ میں ایک بات آپ سے کہتا ہوں اور بڑے پیار اور محبت سے کہتا ہوں، یہ خطبے کے اندر یا دینی پروگراموں کے اندر ہمارے پاس ایک محدود وقت ہوتا ہے، اور وقت میرا بھی آپ کا بھی بہت قیمتی ہوتا ہے۔ مجھے یہ بتلائیں کہ زیادہ بہتر یہ ہے کہ ہم اس مختصر اور قیمتی وقت میں اللہ کی کتاب کی باتیں سنیں، نبی اکرم کی صحیح احادیث سنیں، صحابہ کرام کے سچے واقعات سنیں، یا زیادہ اپنی باتیں کی جائے، قرآن و حدیث کی باتیں کم کی جائے؟ بہتر کون سا ہوگا؟ آپ ہی بتلائیں۔ آپ کا جواب یہ آئے گا کہ نہیں، دنیا کی ساری باتوں کے لیے الگ میدان ہمارے پاس موجود ہے، الگ دروازے اور سورسز ہمارے پاس موجود ہے، ہمیں اس وقت صرف اللہ کی باتیں چاہیے، رسول اللہ کی باتیں چاہیے، نبی کے سچے سپاہیوں کی باتیں چاہیے۔ اسی لیے میں آپ کے سامنے سیدھے اللہ کے نبی کی جو احادیث ہیں وہ رکھ رہا ہوں، اور اس کے ترجمے اور اس کے صحیح معنی اور مفہوم کیا ہیں وہ میں آپ کی خدمت کے اندر رکھ رہا ہوں۔ ایک حدیث دیکھیں، حدیث قدسی ہے، صحیح بخاری شریف کے اندر 1904 نمبر کے اندر حدیث موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ حدیث کے راوی ہیں۔ اب حدیث ہم سے تشریح چاہتی ہے، لیکن میں تشریح تو نہیں کر سکتا نہ وقت کی نزاکت کی وجہ سے، لیکن ترجمے سے بھی بہت سی باتیں انشاءاللہ معلوم ہو جائے گی۔ دیکھیں، نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کل عمل ابن آدم لہو الا الصیام۔ کیا فرمایا؟ کہ ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزوں کے۔ آگے کیا فرمایا؟ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اس لیے کہ روزہ یہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ سبحان اللہ! کیا نماز اللہ کے لیے نہیں ہے؟ کیا زکوٰۃ اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں ہے؟ کیا حج اور عمرے اللہ کے لیے نہیں ہے؟ کیا دوسری عبادتیں اللہ کے لیے نہیں ہیں؟ روزوں کے بارے میں اسپیشل طور پر اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ روزے میرے لیے ہیں اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا، مشاہدہ کیا ہوگا، ایک انسان اپنے گھر کے سب سے اندر کے کمرے کے اندر موجود ہے، کھانے کی ساری چیزیں موجود ہیں، پینے کی ساری چیزیں موجود ہیں، اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے ان کے پاس بیوی بھی موجود ہے، بھوک اور پیاس کی وجہ سے ہونٹوں پر پپڑیاں جم گئی ہیں، کھانے کی حاجت محسوس ہو رہی ہے، پینے کی حاجت محسوس ہو رہی ہے، دنیا کا کوئی انسان وہاں دیکھنے والا نہیں ہے، کسی کا پریشر اور کسی کا دباؤ نہیں ہے، لیکن وہ بندہ ایک گھونٹ پانی بھی اپنے حلق سے نہیں اتارتا، صرف اور صرف اس وجہ سے کہ دنیا کی آنکھیں اگرچہ مجھے نہیں دیکھ رہی ہیں لیکن میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر میں نے ایک گھونٹ پانی بھی جان کر کے حلق سے اتار لیا تو قیامت کے دن میں اپنے رب کو کیا حساب دوں گا، اپنے اللہ کے سامنے کیا جواب دوں گا۔ یہ وجہ ہے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ عطا کروں گا۔ اور ایک بات یہاں پر بتلا دوں کہ روزوں کا کتنا ثواب ہے، کتنا عظیم بدلہ ہے، یہاں تک کہ جو صاحب شریعت ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے یعنی رسول اور نبی، اس نبی اور رسول کو بھی اللہ نے نہیں بتلایا کہ روزے داروں کو کتنا ثواب ہم دیں گے اور کتنا بڑا بدلہ دیں گے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا زیادہ اللہ اپنے بندوں کو دے گا، اپنی شان اور اپنی قدرت کے مطابق وہ اللہ ہی کو معلوم ہے، دنیا میں کسی کو معلوم نہیں ہے۔ آگے دیکھیں، بیان فرمایا گیا کہ روزہ تمہارے لیے ڈھال ہے،
جس طریقے سے دشمن ہم پر حملہ کرتے ہیں تو ڈھال کے ذریعے سے ہم اپنی حفاظت کرتے ہیں، ان روزوں کے ذریعے سے گناہوں سے بھی ہم بچ سکتے ہیں اور جہنم کی آگ سے بھی ہم اپنی حفاظت کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ، تمہیں کرنا کیا ہے؟ اگر روزے کی حالت میں ہو، کوئی بد اخلاق آدمی تم سے لڑائی کرنا چاہتا ہے، بد زبانی تم سے کر رہا ہے، تو پلٹ کر تم ان سے لڑائی کرو، بد زبانی کرو، اس بات کی اجازت نہیں ہے، بلکہ پلٹ کر تم ان کو کیا جواب دے دو؟ انی امرؤ صائم، میں روزے دار ہوں، میرے لیے لڑائی کرنا، بد زبانی اور بد کلامی کرنا جائز نہیں ہے، میں پلٹ کر تم سے جھگڑے اور لڑائی کرنے والا نہیں ہوں۔ اس کے بعد دیکھیں میرے بھائیوں، ایک بات عجیب و غریب بتلائی گئی ہے۔ ایک انسان کے منہ میں جو بدبو پیدا ہوتی ہے، ایک انسان کے منہ میں چند گھنٹے جاگنے کی وجہ سے اور معدہ اور پیٹ خالی ہونے کی وجہ سے، بھلا اس کا کیا تعلق ہے فضیلت سے؟ لیکن ایک بندہ جب بھوک اور پیاس کو اللہ کے لیے برداشت کرتا ہے، ہمارے منہ میں جو تھوک جیسا مادہ پیدا ہوتا ہے، جو بدبو آتی ہے، فرمایا گیا لَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ، مشک عنبر سے جو مہک آتی ہے، جو خوشبو آتی ہے، فرمایا کہ اللہ کے نزدیک ہمارے منہ میں اتنی دیر جاگنے کی وجہ سے جو تھوک کی طرح مادہ پیدا ہوتا ہے اور اس سے ایک طرح کی بدبو آتی ہے، یہ مشک سے جو مہک اور خوشبو آتی ہے، اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ پاکیزہ یہ ہے۔ یہ کس کی وجہ سے ہے؟ کیونکہ بندہ بھوک اور پیاس اللہ کے لیے برداشت کر رہا ہے۔ آگے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ روزے داروں کے لیے دو خوشیاں ہیں۔ ایک خوشی کم ہے، ابھی 12، 13، 14 گھنٹے بھوک اور پیاس سے رہنے کے بعد انتظار کرتا ہے ایک بندہ، اس کے سامنے کھجور ہے، شربت ہے، پانی ہے، 1 منٹ باقی ہے، لیکن وہ اسے اپنے منہ تک نہیں لے جاتا۔ سورج مکمل طور سے ڈوب جاتا ہے، اور اگر صحیح وقت پر مؤذن نے آذان دی ہے تو وہ اللہ کا نام لے کر کے وہ چیزیں جو اب تک ان کے لیے حرام تھیں اب ان کے لیے حلال ہو گئی ہے، وہ اسے اپنے منہ اور حلق میں لے جاتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ کتنی خوشی ہوتی ہے، ابھی تک سب کچھ ہمارے لیے حرام تھا، اب سورج ڈوبتے ہی ہمارے لیے جائز ہو گیا۔ تو ایک خوشی روزے دار کو کب ملتی ہے؟ جب وہ افطار کرتا ہے، اور دوسری خوشی کب ملے گی؟ قیامت کا دن ہوگا جب اللہ روزے داروں کو بلا کر کے اپنی شان کے مطابق اللہ بدلہ دے گا۔ اس وقت ایک بندہ یہ دیکھے گا، اے اللہ میں کتنی معمولی عبادت میں نے کی تھی، لیکن اتنا عظیم اور اتنا بڑا بدلہ تو دے رہا ہے۔ اس عظیم بدلے کو دیکھ کر کے بندے کو قیامت کے دن خوشی ہوگی۔ تو اس حدیث پاک سے ہمیں کئی باتیں معلوم ہوئی، جن باتوں کو دہرانے کا میرے پاس وقت نہیں ہے، میں حدیثیں بیان کرتے جاؤں گا، آپ اپنے ذہنوں میں اسے بٹھاتے جائیں کیونکہ وقت ہمارے پاس ذرا کم ہے۔ آئیے اس کے آگے بھی ایک حدیث میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ محدثین اور اہل علم کے نزدیک حدیث درست ہے، حضرت عبداللہ بن عمر حدیث کے راوی ہیں، اور مسند احمد کے اندر 6626 6626 حدیث کا نمبر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، اے قرآن سے دوری اختیار کرنے والے بد نصیبوں، اے رمضان کے مہینے میں روزہ چھوڑنے اور توڑنے والوں، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا دیکھیں،
فرمایا اللہ کے نبی نے کہ روزے اور قرآن یہ قیامت کے دن اللہ سے شفاعت کریں گے. یہ روزے اللہ تبارک و تعالی سے کہیں گے رب منعتہ الطعام والشہوات بالنہار، اے اللہ میں نے تیرے اس بندے کو کھانے سے اور خواہشات پوری کرنے سے دن بھر روک کے رکھا ہے. اے اللہ تو اس بندے کے حق میں میری شفاعت قبول فرما لے. اور قرآن کہے گا اے اللہ میں نے رات میں نیند سے تیرے بندے کو روک کے رکھا تھا، میری شفاعت اس بندے کے حق میں قبول فرما لے. فَيُشَفَّعَانِ، وہ دونوں شفاعتیں قبول کر لی جائیں گی، اللہ قبول فرمائے گا. تو روزے کی ایک فضیلت ہمیں یہ معلوم ہوئی کہ اگر دنیا میں اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہم روزہ رکھیں گے تو اس کا ایک فائدہ کیا ہوگا کہ آخرت میں یہ روزے ہمارے لیے اللہ سے شفاعت کریں گے اور اللہ اس شفاعت کو انشاءاللہ قبول فرمائے گا. ایک فضیلت آپ اپنے ذہن میں روزے کے حوالے سے یہ رکھ لیں. اور ایک حدیث آپ کے سامنے بیان کر کے میں نے کہا کہ اس مہینے کو ہم اپنے لیے خیر اور بھلائی کا ذریعہ کیسے بنا سکتے ہیں، 3-4 باتیں اس حوالے سے رکھنے کی کوشش کروں گا. یہ حدیث جو میں پیش کر رہا ہوں اہل علم کے نزدیک تقریباً یہ حسن درجے کی ہے، اور حدیث مسند احمد کے اندر بھی اور صحیح ترغیب و ترہیب کے اندر شیخ البانی نے 985 نمبر کے اندر ذکر فرمایا. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا فرمایا اللہ کے نبی نے، دیکھیں من قال لا الہ الا اللہ ختم له بها دخل الجنہ، جس نے سچے دل سے لا الہ الا اللہ کہا اسی پر انتقال ہو گیا تو جنت میں جائے گا. آگے فرمایا ومن صام یوما ابتغاء وجہ اللہ، اگر کسی نے اللہ کو خوش کرنے کے لیے ایک دن کا روزہ رکھا اور ان کا خاتمہ ہو گیا، انتقال ہو گیا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں دخل الجنہ، وہ بھی اللہ کی جنت میں داخل ہوگا. تو میرے بھائیوں اگر ہم اللہ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے روزہ رکھتے ہیں تو اتنی بڑی فضیلت ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ نے ضمانت یہ دی ہے کہ وہ آدمی اگر اس حال میں انتقال کر جاتا ہے تو اللہ کی جنت اسے مل کر رہے گی. یہ ضمانت پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. یہ چند باتیں روزوں کے اور رمضان کے فضائل کے تعلق سے تھی جو میں نے آپ کے سامنے صحیح احادیث کی روشنی میں رکھنے کی کوشش کی ہے. اب آئیے، چونکہ میں نے کیا بتلایا کہ رمضان کے تھوڑے سے حصے ہم سے رخصت ہوئے ہیں اور رمضان کا بڑا حصہ اللہ کی توفیق سے ہمارے سامنے ابھی باقی ہے. اسی بنیاد پر میں یہ باتیں کہنا زیادہ مناسب سمجھتا ہوں. پہلی بات کیا ہے، میں نے ایسا مشاہدہ کیا اور کچھ قابل اعتماد لوگوں سے بھی میں نے سنا کہ کچھ ایسے بدقسمت مسلمان ہیں جو شروع کے چند دنوں کا روزہ رکھ لیتے ہیں، تراویح وغیرہ میں مسجد بالکل بھر جاتی ہے، لیکن ابھی 2-4 دن کیا گزرتے ہیں کہ پھر وہ رمضان کے دنوں میں کھانا پینا اور روزوں کو چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں، مسجد سے اپنا تعلق کاٹ لیتے ہیں. ایسے تمام لوگوں کے لیے اور جو الحمدللہ روزے کا عزم مصمم رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے، دونوں قسم کے لوگوں کے لیے ایک بات میں کہہ رہا ہوں. وہ بات یہ ہے کہ اللہ تعالی ہماری نیتوں کو جاننے والا ہے، لہٰذا ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہم یہ پکا ارادہ اپنے دل کے اندر کر لیں کہ پورے مہینے کے روزے انشاءاللہ تعالی ہم رکھیں گے، تراویح کی نماز بھی پڑھنے کی کوشش کریں گے اور دوسری جو بھی عبادتیں ہیں انشاءاللہ ہم عبادتوں کو بھرپور طریقے سے انجام دینے کی پوری کوشش کریں گے. یہ عزم مصمم ہمارے دل کے اندر ہو. کیوں ایسا ہو؟
اگر ہم پکا ارادہ کر لیتے ہیں اور نیت سچی ہے تو فائدہ اس کا کیا ہوگا؟ صحیح بخاری شریف کے اندر 6491 حدیث کا نمبر ہے، حضرت ابن عباس حدیث کے راوی ہیں۔ عربی پڑھنا یہ میری دلی تمنا ہوتی ہے، حدیثوں کو اردو میں بیان کرنے میں کبھی میرا دل بھرتا نہیں، مگر مجبوری وقت کی ہوتی ہے۔ دیکھیں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا۔ نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ کتب الحسنات والسیئات، بے شک اللہ تعالیٰ نے نیکیاں بھی لکھ دی ہیں اور گناہوں کو بھی لکھ دیا ہے۔ پھر اس کی وضاحت کرتے ہوئے نبی کریم نے فرمایا، فمن ہم بحسنۃ فلم یعملها، غور سے سنیں، خلط ملط حدیث کو مت کریں اپنے ذہن میں، غور سے سنیں۔ فرمایا کہ جس نے نیکی کا ارادہ کیا لیکن ابھی نیکی کو کیا نہیں، لیکن ارادہ پکا ہے، اللہ تبارک و تعالی اپنے پاس اس بندے کے لیے ایک مکمل نیکی لکھ دیتا ہے۔ آگے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر بندے نے نیکی کا ارادہ کیا فعمل بہا، اور اس نے نیکی کر بھی لیا، کتبہ اللہ لہ عندہ، فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے 10 نیکیاں لکھتا ہے، بلکہ 10 سے زیادہ فرمایا کہ 700 نیکیاں اللہ تعالیٰ لکھتا ہے، بلکہ فرمایا اِلیٰ اضعاف کثیرہ، 700 سے زیادہ اللہ جتنا چاہتا ہے اپنی حکمت کے مطابق اسے نیکیاں عطا کرتا ہے۔ کن لوگوں کے لیے؟ کہ جس نے ارادہ پکا کیا اور عمل بھی کر لیا، ایسے لوگوں کے لیے 10 نیکیوں سے لے کر کے 700 بلکہ اس سے بھی زیادہ نیکیاں اللہ تبارک و تعالی لکھتا ہے۔ لیکن قربان جائیں ہم بھی، ہمارے ماں باپ بھی اس رب رحیم و کریم کے اوپر کہ وہ اللہ کتنی مہربانی کرنے والا، کتنی شفقت کرنے والا، ہم سے کتنا پیار کرنے والا ہے۔ آگے کیا فرمایا کائنات کے نبی نے؟ فرمایا اگر ایک بندہ برائی کا ارادہ کرتا ہے اور وہ برائی نہیں کرتا، مطلب برائی کو اللہ کے لیے چھوڑ دیتا ہے، ارادہ برائی کا کیا تھا لیکن اللہ کے لیے چھوڑ دیا، تو اللہ اس کے لیے مکمل ایک نیکی لکھ دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا اگر بندے نے برائی کا ارادہ کر لیا اور برائی کر بھی لیا تو جتنی برائی کیا ہے اتنا ہی اللہ لکھتا ہے۔ برائی کے لکھنے میں 10 سے لے کر 700 اور 700 سے زیادہ برائیاں اللہ نہیں لکھتا۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو حدیث میں نے پیش کی ہے، اس حدیث کے ذریعے میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ابھی ہم شروع مرحلے سے گزر رہے ہیں، اپنی نیتوں کو خالص کر لیں، عزم مصمم کر لیں کہ اے اللہ میں تیرے لیے مکمل روزے رکھوں گا، میں تراویح بھی پڑھوں گا، میں قرآن کی تلاوت بھی کروں گا، میں صدقات و خیرات بھی کروں گا، میں والدین سے حسن سلوک بھی کروں گا، میں چھوٹوں سے پیار بھی کروں گا، میں ضرورت مندوں کی ضرورت بھی پوری کروں گا۔ یہ تمام کی تمام اچھی جو نیتیں ہیں آپ انشاءاللہ تعالی کر لیں اور اس نیت کے مطابق عمل بھی مکمل طور سے کرنے کی کوشش کریں۔ یہ ایک بات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ دوسری بات کیا ہے؟ یہ دل ہے نا، یہ دل، یہ اس پوری باڈی کا سب سے امپورٹنٹ پارٹ ہے، سب سے اہم حصہ ہے۔ اس کو میں مثالوں سے سمجھاتا لیکن اب میں کروں کیا ہے کہ اگر یہ دل ہمارا فاسد ہے، اگر اس دل میں بغض ہے، حسد ہے، کینہ ہے، کپٹ ہے، گناہوں کے جذبات ہیں اور دوسری برائیاں اگر ہمارے اس دل کے اندر جمی ہوئی ہے تو معاملہ بہت ہی ڈینجر ہے، معاملہ بہت ہی خطرناک ہے۔ لیکن دل اگر ہمارا صاف ہے، کس چیز سے؟
کفر سے، شرک سے، حسد سے، بغض سے، خواہشات نفس کی اتباع سے، ناشکری سے، اگر ان تمام چیزوں سے ہمارا دل پاک اور صاف ہے تو سمجھیں کہ ایمان اور اطاعت کی جو روشنی ہوتی ہے اور اللہ کی فرما برداری کرنے میں جو مزہ ملتا ہے، ہماری زندگی میں انشاءاللہ تعالی وہ مزہ بھی ہمیں ملے گا، وہ ایمان کی روشنی بھی پیدا ہوگی۔ شرط یہ ہے کہ ہم اپنے دلوں کو ان تمام گندگیوں سے اور غلاظتوں سے مکمل طور سے پاک و صاف کر لیں۔ اس حوالے سے ایک حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، صحیح مسلم کے اندر 2564 حدیث کا نمبر ہے، اور اللہ کے نبی کے صحابی حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، میرے بھائیوں میری بہنوں آپ بھی دیکھیں، بہت سارے رشتہ داروں سے آپ نے تعلقات ختم کیا ہوا ہے، دنیا بھر کے اپنے قریبی عورتوں کی غیبتیں اور چغلیاں آپ کر رہے ہیں، دوسروں کے بارے میں دل میں حسد کے جذبات اگر آپ کے اندر اور میرے اندر موجود ہے، میں نے کہا معاملہ ڈینجر ہے، خطرے سے خالی نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، اپنے نبی کے فرمان کو سنیں، فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اے دنیا کے مسلمان مرد اور مسلمان عورتوں، کون گورا ہے، کون کالا ہے، کون بدصورت ہے، کون خوبصورت ہے، کون مالدار ہے، کون غریب ہے، کون چھوٹا ہے، کون بڑا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی طرف نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ تو یہ دیکھتا ہے تمہارے دلوں میں جذبات کیسے ہیں، تمہاری زندگی میں اعمال کیسے ہیں۔ اگر دیکھتا ہے کہ بندے کا دل حسد سے، بغض سے، کینہ سے، ساری کی ساری چیزوں سے پاک ہے، تو سمجھ لو کہ آدمی اللہ کے نزدیک کامیاب ہو گیا۔ لیکن اگر یہ ساری چیزیں ہم نے اپنے دلوں میں جمع کر کے رکھ لیا اور پاک اپنے دل کو نہیں کیا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ عبادتیں انجام دینے کے باوجود بھی ہم ناکام ہو جائیں، نامراد ہو جائیں۔ تو ایک پیغام میں کیا دینا چاہتا ہوں اس مہینے میں، کہ ہم تمام قسم کی گندگیوں سے اپنے دل کو پاک و صاف کر لیں، اور پھر اس کے بعد رمضان کے روزے رکھیں، اللہ کی عبادت کریں، انشاءاللہ روحانیت بھی ہمارے اندر پیدا ہوگی، اور ایمان کا نور اور ایمان کی روشنی بھی انشاءاللہ ہمارے دل کے اندر اللہ کی طرف سے پیدا ہوگا۔ ایک یہ بات تھی، ایک اور بات جو تجربے اور مشاہدے کی بات ہے وہ یہ ہے، آپ بھی برا نہ مانیں اور ہماری مائیں اور بہنیں بھی برا نہ مانیں، کیونکہ یہ بات میں خیر خواہی کے جذبے سے کہہ رہا ہوں، مقصد میرا کسی کی برائی کرنا نہیں ہے، مقصد میرا یہ ہے کہ اس مہینے کی ایک ایک دن اور ایک ایک رات کی قدر و قیمت آپ کے دل میں بیٹھ جائے اور آپ اپنے رب کو راضی کر سکیں، یہی میرا مقصد ہے اور کوئی دوسرا نہیں ہے۔ وہ یہ ہے کہ بالخصوص رمضان کے آخری عشرے میں، آخری جو 10 دن باقی رہ جاتے ہیں نا، آخری عشرے میں نے دیکھا اور آپ بھی دیکھتے ہوں گے کہ بڑی تعداد میں ہماری مسلمان ماں اور بہنوں کا وقت کہاں گزرتا ہے۔ کوئی دیکھو تو جوتے اور چپل کی دکانوں میں نظر آ رہے ہیں، کچھ عورتوں کو دیکھو تو وہ جو دکان میک اپ کی ہوتی ہے، زیب و زینت کی چیزوں کی ہوتی ہے، وہاں عورتوں کی بڑی تعداد نظر آ رہی ہے۔ کہیں دیکھو تو کپڑوں کی دکان میں عورتوں کے علاوہ کوئی نظر ہی نہیں آ رہا ہے۔ میری ماں اور بہنوں، یہ رمضان کا مہینہ اور بالخصوص آخری عشرہ یہ شاپنگ کے لیے نہیں ہے، یہ مارکیٹنگ کے لیے نہیں ہے۔ مجھے معاف کیجئے گا، پیارے نبی کی وہ حدیث بھی آپ کے سامنے آئے گی جس کا خلاصہ صرف میں بیان کر دے رہا ہوں کہ اللہ کے نبی شروع کے 2 عشروں کے مقابلے میں آخری عشرے میں زیادہ ہوشیار اور بیدار ہو جایا کرتے تھے، عبادت کا انداز بدل جایا کرتا تھا۔ آخری عشرے ہی میں طاق راتیں ہیں، انہی طاق راتوں میں ایک قدر کی رات ہے، آخری عشرے ہی میں اعتکاف ہے، آخری عشرہ
ہی وہ عشرہ ہے کہ جس کے بعد رمضان کا مہینہ ہم سے رخصت ہو جاتا ہے۔ لہٰذا میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، ہمارا وقت شاپنگ میں اور ہمارا وقت مارکیٹ میں اور خریداری میں اور دنیا کی زیب و زینت کے پیچھے نہ لگے زیادہ، بلکہ جو ضرورتیں آپ کو پوری کرنی ہیں وہ تو رمضان سے پہلے ہی پوری کر لینی تھی، اور اگر نہیں آپ نے پوری کی ہے تو میں گزارش کروں گا آپ جلد سے جلد اپنی تمام ضرورتیں اور حاجات پوری کر لیں، اور رمضان کے آخری عشرے کو بالخصوص اور ان دنوں کو بالعموم آپ خاص کر لیں۔ کس کے لیے؟ اللہ سے مناجات کریں، دعائیں کریں، استغفار کریں، اعتکاف کریں، روزے داروں کو افطار کرائیں، اللہ کے سامنے روئیں، گڑ گڑائیں، دعائیں کریں۔ اس کے لیے آپ خاص کریں، اپنے وقت کو برباد نہ کریں، ورنہ رب ذوالجلال کی قسم کھا کر کہتا ہوں آپ 11 مہینے انتظار کرتے رہ جائیں گے، لیکن جب شوال کا چاند نظر آ جائے گا اور رمضان کا آخری لمحہ چلا جائے گا، دنیا کی کوئی طاقت چاہت رکھنے کے باوجود بھی 11 مہینے سے پہلے وہ مہینہ نہیں لا سکتا ہے۔ اسی لیے اس مہینے کے ایک ایک لمحے کی قدر کریں، اسے ضائع نہ کریں، برباد نہ کریں۔ اور اس میں ایک اور چیز ایڈ کر دیتا ہوں، میں نے بہت سے نوجوانوں کو، بہت سارے لوگوں کو دیکھا، کتنی تلاوت کیے بھائی، مولانا مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ اب میں اس کا جواب کیا دوں؟ اس کا جواب دے سکتا تھا لیکن ابھی نہیں دے سکتا ہوں، وقت کم ہے، مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ اور جن کو پڑھنا آتا ہے ان کا دل تلاوت میں نہیں لگتا، موبائل کے پیچھے 2-2 3-3 گھنٹے برباد کر رہے ہیں، ٹی وی کے پیچھے، انٹرنیٹ کے پیچھے، سوشل میڈیا کے پیچھے۔ میں تو یہ مشورہ دینا چاہوں گا کہ اگر ان چیزوں کا تعلق دین سے نہیں ہے، ہماری عبادتوں سے نہیں ہے، تو ضرورت کے علاوہ ان چیزوں سے آپ رمضان میں تعلق رکھیں ہی نہیں، اس کو کنارے کر دیں۔ صرف کسی سے ضرورت کی باتیں کرنی ہے، کوئی اہم کام ہے، کوئی معاملہ ڈیل کرنا ہے، اس کے لیے آپ ان ساری چیزوں کو استعمال کریں۔ بقیہ بالکل بھی ان چیزوں سے آپ اپنے آپ کو الگ کر لیں اور وہ ساری عبادتیں کریں جن عبادتوں کے تعلق سے ہلکی سی وضاحت میں نے آپ کے سامنے کی ہے۔ وقت ہو چکا ہے اور زیادہ وقت میں نہیں لینا چاہتا، اور اگر تھوڑا سا زیادہ ہو جائے تو مجھے معاف کیجئے گا، کیونکہ رمضان کا مقدس مہینہ ہے۔ میرے بھائیوں، یہاں رمضان کے 2 رخ ہمیں لوگوں کے دیکھنے کو ملتے ہیں، ذرا غور سے سنیے گا۔ رمضان کے مہینے میں مسلمانوں کے 2 چہرے ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ایک چہرہ تو وہ ہے اللہ اللہ کہ 7 اور 8 سال کے مسلمان بچے جن پر ابھی روزہ فرض نہیں ہوا، 7 اور 8 سال کی بچیاں جن پر روزہ فرض نہیں ہوا، وہ روزہ رکھتے ہوئے اللہ کے لیے نظر آتے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن دوسرا رخ اور دوسرا جو مسلمانوں کا افسوسناک چہرہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے وہ یہ کہ ایک مسلمان صحت مند ہے، تندرست ہے اور باقاعدہ جوان ہے، آدمی بن چکا ہے، 30 سال 40 سال 50 سال کا انسان ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں کا بہانہ بنا کر کے وہ رمضان کے فرض روزے نہیں رکھ رہے ہیں، رمضان کے دنوں میں کھاتے پیتے ہوئے اور اس مہینے کی حرمت کو پامال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے سامنے ایک حدیث مختصراً پیش کرنا چاہتا ہوں، صحیح ترغیب کے اندر 1005 حدیث کا نمبر ہے، حضرت ابو امامہ حدیث کے راوی ہے، محدثین کے نزدیک حدیث درست ہے۔ اے بدقسمت لوگوں، اے رمضان کے روزے چھوڑنے والے لوگوں اور توڑنے والے لوگوں، ذرا اپنے نبی کے اس فرمان کو سن لیں۔ حضرت ابو امامہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، میں سویا ہوا تھا، میں نے خواب میں کیا دیکھا کہ میرے پاس 2 فرشتے اللہ کی طرف سے آئے ہیں، دونوں بازوؤں کو پکڑ لیتے ہیں اور پکڑنے کے بعد مجھے ایک
دشوار پہاڑی کے پاس لے کر کے جاتے ہیں اور مجھ سے کہتے ہیں کہ اس پہاڑ کے اوپر چڑھو۔ میں نے کہا کہ مجھے اس کے اندر چڑھنا نہیں آتا۔ فرمایا کہ آپ چڑھو، ہم آپ کے لیے اس میں چڑھنا آسان بنا دیں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب میں اس کی بلندی پہ، چوٹی پہ پہنچا تو وہاں چیخنے، چلانے اور رونے کی آوازیں آ رہی تھی۔ میں نے فرمایا یہ کیسی آواز ہے جو میں سن رہا ہوں؟ کہا کہ یہ جہنمیوں کے چیخنے اور چلانے کی آوازیں ہیں جو آپ کے کانوں تک آ رہی ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مجھے کچھ اور دور لے جایا گیا۔ میں نے وہاں کیا دیکھا؟ غور سے سنے، کچھ لوگوں کو الٹا لٹکا دیا گیا ہے، الٹا لٹکا دیا گیا ہے، اور ان کے منہ کے یہ حصے جبڑے باچھیں، یہ حصہ بالکل چیر دیا گیا ہے اور اس سے خون بہہ رہا ہے، خون ٹپک رہا ہے۔ نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ نے سوال کیا یہ کون سے لوگ ہیں جنہیں اتنی دردناک سزائیں دی جا رہی ہیں؟ جواب کیا دیا؟ الذین یفطرون قبل تحلۃ الصوم۔ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ افطار کا وقت ہونے سے پہلے یہ کھا لیا کرتے تھے، پی لیا کرتے تھے۔ یہ بد نصیب ہے جنہیں اللہ کی طرف سے یہ سزا دی جا رہی ہے۔ تو اے لوگوں، اگر دنیا میں چھوٹا سا کانٹا تمہارے جسم میں چبھ جائے تو تم بھاگتے دوڑتے ہوئے دوائی اور انجیکشن کے لیے ڈاکٹر کے پاس جاؤ۔ اب آخرت میں یہ منہ چیر دیا جائے گا اور خون بہہ رہا ہوگا۔ مجھے بتاؤ وہاں تم کس ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے؟ وہاں کون سا انجیکشن تمہیں ملے گا؟ وہاں کون سی گولیاں اور دوائیاں تمہیں ملیں گی؟ اسی لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اگر کسی نے روزہ چھوڑا ہوا ہے، طاقتور ہونے کے باوجود روزہ رکھنے کی طاقت ہے، تب بھی اس سے میں گزارش کرتا ہوں کام کاج کے لیے، جاب کے لیے، ان ساری چیزوں کے لیے روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ توبہ کر لیں، اللہ کی طرف پلٹ جائیں، رجوع کر لیں اور اپنے دل میں عزم مصمم کر لیں کہ میں انشاءاللہ پورے مہینے کا روزہ رکھوں گا۔ اور ان تمام باتوں کے ساتھ میں ایک بات کے ساتھ اپنی بات مکمل کر دیتا ہوں کہ نیکیاں جو کی جاتی ہیں نا، وہ توفیق الہی سے ہوتی ہیں۔ اللہ کی کیا توفیق، اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت۔ اس حوالے سے صرف ایک حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سنن ابو داؤد کے اندر 1522 نمبر کی حدیث ہے، حدیث صحیح ہے۔ حضرت معاذ حدیث کے راوی ہیں۔ کیا فرماتے ہیں اپنے بارے میں؟ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان رسول اللہ اخذ بیدہ، حضرت معاذ کے ہاتھ کو اللہ کے نبی نے پکڑ لیا۔ کتنے خوش نصیب تھے یا اللہ ایسے لوگ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا واللہ انی لأحبک، 2 بار فرمایا اے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ ساری دنیا نبی سے محبت کریں اور جناب محمد الرسول اللہ کریں، اے معاذ قسم میں اللہ کی میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اے معاذ، لا تدعن فی دبر کل صلاۃ ان تقول، ہر فرض نماز کے بعد تم یہ ذکر کر لیا کرنا۔ کیا کرنا ہے اللہ کے رسول؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ یہ جو پوری دعا ہے نا، اس پوری دعا میں اللہ سے توفیق طلب کی گئی ہے کہ اے اللہ تو اپنا ذکر کرنے میں، شکر ادا کرنے میں اور دوسری جو عبادتیں ہیں اسے کرنے میں میری مدد کرنا، مجھے توفیق دینا۔ لہٰذا اس مہینے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ اللہ سے توفیق طلب کرنی چاہیے کہ اے اللہ ارادہ تو میرا
نیک ہے، لیکن جب تک تو میری مدد نہیں کرے گا، مجھے توفیق نہیں دے گا، شاید میں عبادتیں انجام نہ دے سکوں۔ تو اس مہینے کے خاص عملوں میں سے ایک یہ ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے توفیق مانگنی چاہیے۔ اگر اللہ کی توفیق اور مدد مل گئی تو انشاءاللہ عبادتیں کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ بقیہ بہت ساری باتیں ہیں جو اور تقریباً 3 خطبات میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے آئیں گے، اور فجر کے درس میں مسلسل رمضان کے احکام، مسائل، زکوٰۃ کے احکام، مسائل، یہ ساری کی ساری چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے آئیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے، پاک پروردگار عالم یہ جو رمضان کا بابرکت مہینہ ہے، اے اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں ہم تمام لوگوں کو تو صیام و قیام اور دوسری عبادتیں زیادہ سے زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم جو بھی ٹوٹی پھوٹی عبادتیں کر رہے ہیں، اللہ تو ہماری عبادتوں کو شرف قبولیت عطا فرما دے۔ اے اللہ ہم تمام بھائیوں اور بہنوں کی گردنوں کو جہنم سے آزاد فرما دے۔ اے اللہ ہم میں سے جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ اللہ جو ایمان کی حالت میں جا چکے ہیں انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما۔ اللہ پوری دنیا میں جتنے بھی مسلمان ہیں، اللہ تو اگر وہ پریشان ہیں تو ان کے لیے آسانی پیدا فرما۔ اللہ اگر وہ مظلوم ہیں تو ظالموں کے ظلم سے ان کی حفاظت فرما۔ اللہ تمام مسلمانوں کے کاروبار میں، تجارت میں، فیکٹریوں میں، جاب میں، ان کی محنتوں میں بے شمار برکتیں عطا فرما۔ اے اللہ تو اس وقت ہمارے ملک میں جو بھی حالات ہیں، ہم دعا کرتے ہیں ہمارے پورے ملک میں امن، امان، پیار، محبت کا ماحول پیدا فرما دے۔ اللہ ہم سب کو بھائی بھائی بنا دے۔ اے اللہ رب ذوالجلال ہمارے جو بھی بھائی اور ہماری بہن روزے سے دور ہیں، اے اللہ تو انہیں رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ ہمیں دنیا میں عزت کی زندگی نصیب فرما، اور جب تو دنیا سے بلانا تو توحید کے ساتھ بلانا، ایمان کے ساتھ بلانا، اور آخرت میں جنت الفردوس کے اندر داخلہ نصیب فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔